دفع و شبہت، یعنی ایک شبہ کو ختم کرنا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ آپ جو ہے وہ مثلاً اللہ کے بارے میں گفتگو نہ کریں، ٹھیک ہے، ذات اللہ کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ تو اس بات کا جواب ہمارے لیے واضح ہے گزشتہ دورے سے کہ جن روایات میں اللہ کے متعلق گفتگو کرنے سے منع کیا گیا تو وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ انسان کا ذہن محدود ہے، وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی کن حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اس وجہ سے منع کیا گیا۔ وگرنہ جو اللہ کی صفات ہیں، یعنی اس کا توحید ہے، شرک سے پاک ہونا ہے، باقی اس کا عادل ہونا ہے، ظالم نہ ہونا ہے، اس طرح کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے بارے میں تو باقاعدہ اہل بیت علیہم السلام نے خود تفسیر بیان کی ہے، اور ہماری کتابوں میں باقاعدہ اس کے اوپر اہل بیت علیہم السلام کے مناظرے کا ذکر کتاب و توحید الکافی کے اندر پوری مرتب کی گئی، کتاب احتجاج تبرسی، دیگر جو روایات ہیں۔ تو لہٰذا اس سے کچھ لوگوں نے یہ غلط سمجھ لیا کہ جب اللہ کے بارے میں منع کر دیا گیا بات کرنے سے تو انہوں نے کہا بس اللہ کے بارے میں کوئی بھی مناظرہ نہیں کرنا، نہ اللہ کے وجود کے متعلق مناظرہ کرنا ہے، نہ اللہ کی صفات کے متعلق مناظرہ کرنا ہے۔ تو یہ شبہ ہے، یعنی یہ پوری طرح سے روایت کو نہیں سمجھا گیا، دیگر روایات کو ساتھ نہیں رکھا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ روایات میں جو ہے وہ یہ منع کیا گیا کہ قرآن کے بارے میں جو ہے وہ آپ بحث نہ کریں کہ قرآن آیا مخلوق ہے یا خالق ہے، قدیم ہے یا جو ہے وہ حادث ہے۔ یہ بحث جو ہے وہ مصنف ابھی بعد میں بیان کریں گے کہ جب علم کلام کے نام کے اوپر کیا تفصیل چلے گی کہ اس علم کو علم کلام کیوں کہتے ہیں، علم عقائد کو علم کلام کا نام کیوں دیا گیا، تو وہاں پہ وہ جو ایک پرانا نظام اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں اٹھا تھا جس کو پھر فساد اور فتنے کا ذریعہ بنا دیا گیا کہ جو قرآن کو مخلوق نہیں مانتا تھا یا جو ہے وہ قرآن کو خالق مانتا تھا، یا خالق تو نہیں بات ہوتی تھی، قدیم، یعنی اس کو قدیم مانتا تھا، اس کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے تھے، اس کے قتل و غارت، اس کو قتل کیا جاتا تھا، اور اس طرح کے دیگر فسادات ہوتے تھے، نفرتیں پھیلائی جا رہی تھیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے حدیثیں صادر ہوئیں کہ تم قرآن کے بارے میں جو ہے بحثیں نہ کرو۔ یہ جو بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ جو قرآن کا کلام ہے مخلوق ہے، یعنی حادث ہے، یا قدیم ہے، یعنی بالکل اللہ کے ارادے کی طرح قدیم ہے، ازلی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بحث نہ کی جائے۔ تو یہ خاص جو ہے وہ اس بحران کی وجہ سے تھی کہ جو ایک بحران فساد اور فتنے کے پیدا ہو چکا تھا، تو اس میں یہ عارضی طور پہ چیز کیا منع کی گئی تھی، وگرنہ یہ نہیں تھا کہ اہل بیت علیہم السلام نے مطلقاً نہیں کیا اس چیز کو منع کر دیا گیا۔ اور تیسرا مصنف کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی چیز ہے اسلام میں کہ ایک مومن کی جو جان ہے اس کی حفاظت بڑی اہم ہے۔ تو بعض کا اس طرح کے تقیہ کے حالات ہوتے تھے کہ جس میں دین کی بنیادوں کو خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دین کی بنیادوں کو خطرہ ہو، جسے کہا جاتا ہے معالم دین، یعنی اگلی نسلوں تک جو ہے وہ دین کی بنیادیں صحیح نہیں پہنچیں گی اگر ابھی اقدام نہ کیا گیا، وہاں تو پھر امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس میں پھر تقیہ وغیرہ ختم۔ لیکن اگر دین کی بنیادیں محفوظ ہیں اپنی جگہ پہ اور وہ بعد میں یا کسی اور طریقے سے اگلی نسلوں تک پہنچ جائیں گی، اس کے مسخ ہونے کا اور ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پہ ایک جو مومن کی جان ہے اور جو مومن کی حرمت ہے وہ کعبہ سے بڑھ کے ہوتی ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، پہلے نمبر پہ ہوتی ہے، چاہے وہ کعبہ بھی کیا ہے تباہ ہو جائے، اس میں خود مومن کی جان بچائی جاتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے موارد تھے کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام نے عارضی طور پہ کلام کرنے سے منع کیا، مناظرہ کرنے سے منع کیا، چونکہ اس میں جان کو کیا خطرہ تھا۔ تو لہٰذا اس ایک سینیریو کو لیا گیا کہ بھی یہ جان سے خطرہ تھا اور کلام سے منع کر دیا گیا، مناظرے سے منع کر دیا گیا، تو اس کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے کیا عمومی نتیجہ لے لیا کہ مناظرہ کرنی کیا اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، اہل بیت علیہم السلام نے کیا منع کیا ہے۔ اور یہ ایک تیسرا سبب تھا۔ چوتھا سبب کیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ جو صحیح طریقے سے کلام نہیں کر سکتے، یعنی جس طریقے سے آج کے ہم جوانوں کو دیکھتے ہیں خصوصاً سوشل میڈیا پہ، وہ جب مناظرے وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی جوش آتا ہے کہ ہم بھی مناظرے کریں، تو اب بہت سارے یعنی ہم سے بھی ایسا رابطہ کرتے ہیں، اب ان کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے صرف نحو اچھے طریقے سے پڑھو، بلاغت اچھے طریقے سے پڑھو تاکہ عربی کی کتب آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکو۔ وہ عربی پڑھنی نہیں جانتے صحیح طریقے سے، عربی بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ہمارا مناظر تھا، وہی اپنے شیعوں میں سے ہے، اس نے جو ہے وہ ایک راوی کو جو ہے وہ ضعیف ثابت کیا، تو اس نے کہا دیکھو یہ ضعیف لکھا ہوا ہے، وہ جب اس سے میں نے پڑھا تو وہ ضعیف لکھا ہوا تھا، وہ کان ضعیف عندہ، ٹھیک ہے،
اس کا بڑا کرپ جو ہے وہ وائرل ہوا، اس نے کہا دیکھو جی میں نے ضعیف ثابت کر دیا، اب یہ سارے جواب دیں، اگرچہ اس کا مسئلہ جو تھا یہ اجتہاد و تقلید اور شہادت ثالثہ اور ان مسائل پہ تھا، لیکن اس بیچارے کو عربی پڑھنا نہیں آتی تھی، تو انہوں نے کہا ضعیف ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کر دیا۔ تو اس طرح کے یعنی خود عربی پڑھنی نہیں جانتے، اور شوق کس کا ہے؟ مناظروں کا ہے۔ تو ایسے یعنی ایسے بندے کے جو ہے اہل سنت نے کیا کیے، ان کے مولوی نے اس کی جو ہے وہ 35 غلطیاں نکال دیں، دیکھو جی اس کو تو قرآن پڑھنے نہیں آتا، اس کو عربی عبارت پڑھنی ہے، 35 غلطیاں 40 غلطیاں ہوگی۔ تو یہ لوگ الٹا کیا ہے، مذہب کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کہ جو کلام کرنا نہیں جانتے، ان کو جو ہے وہ اہل بیت انہوں نے منع کیا۔ یہی جو یونس کی روایت ہے کہ جب امام علیہ السلام کے پاس شامی شخص آیا اور یونس سے امام نے کہا کہ تم کیا کلام کر سکتے ہو، تو یونس نے کہا کہ میری حسرت ہے کہ کاش میں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ روایت کا ٹکڑا ہے جو یہاں پہ مصنف نے نقل نہیں کیا، اور ابھی وہ آج نقل کریں گے اس درس میں۔ وہاں پہ یونس نے امام سے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے، کہ آپ نے جو ہے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ کلام نہیں کرنا، تم نے مناظرہ نہیں کرنا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کرو، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بات میں تضاد ہے۔ تو پھر امام نے کہا تھا کہ میں نے آپ جیسوں کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ کر نہیں سکتے، لہٰذا تم باہر جاؤ اور متکلمین کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ پھر وہ باہر گیا تو 4 بندے ڈھونڈ کے لے آیا تھا، پھر حشام بن حکم کا انتظار کیا تھا۔ یعنی ان روایات میں خود یہ بات واضح ہوگی کہ جب امام نے منع کیا مناظرہ نہیں کرنا، تو وہ جو منع کر رہے تھے، وہ جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو منع کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، جن لوگوں نے ان روایات سے استناد کیا، انہوں نے وہ روایت کا سیاق و سباق چھوڑ دیا، بھی کس کو منع کیا گیا تھا، کن لوگوں کو منع کیا گیا تھا، وہ کٹ کر کے منہ میں لے کر آگے، دیکھو جی آپ مولوی تو جی مناظروں میں لگے ہوئے ہو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ ابھی تک مناظروں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر اس سے پوچھے تم کیا کر رہے ہو سکتا ہے وہ میٹرک فیل ہو، انہیں خود بھی کچھ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، چلیں ہم تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تم چاند پہ کہاں پہنچے ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چوتھا جن وجہ ہو جائے گی کہ خاص لوگوں کو منع کیا گیا تھا، اور اس سے نتیجہ کیا نکالا گیا کہ بھی سب کو کیا ہو گیا، منع ہو گیا۔ تو مصنف اس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ حقیقت میں جو ہے نا یہ پوری روایات کو نہیں پڑھا گیا، پورے حالات کو نہیں دیکھا گیا، تو تب بھی کیا ہے اس طرح کے شبے جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وگرنہ ان شبوں میں کیا کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے۔ ہمارے پاس بڑی تفصیلی روایات ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے خود مناظرے کیے، خود نہ فقط مناظرے کیے، اپنے شاگردوں کو تیار کیا مناظرے کے لیے، ان کو دعائیں کیں، اور باقاعدہ مناظروں کے اوپر جشن منائے گئے، ٹھیک ہے، اس طرح کے کیا اہتمام ہوئے۔ تو لہٰذا یہ ساری جو پوری روایات ہیں، اگر ان کو کوئی چھوڑ دے اور فقط وہ ایک ایک ٹکڑا لے لے کہ جی کلام نہ کرو، مناظرہ نہ کرو، تو اس سے کیا نتیجہ نکالنا غلط ہوتا ہے، اور اپنی جو مرضی کا نتیجہ ہے وہ نکالنے والی بات ہے، پوری بات کو کیا بیان کرنے والی یہ بات نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے لب لباب ہے دافع شبہ کا۔ عبارت میں آ جاتے ہیں جی، قد جاء فی بعض الاخبار، بعض روایات میں آئی ہے، کیا بات آئی ہے کہ النہی عن الخوض فی المجادلات العقائدیۃ، کہ عقائدی جو مناظرے ہو رہے ہیں نا، مجادلے، ان کے اندر خوض آپ کریں، اس میں پڑ جائیں، اس سے کیا منع کیا گیا۔ وفی بعض آخر، اور کچھ روایات میں النہی عن الکلام فی ذات الاحدیہ، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فتوہم البعض من ذالک، تو بعض لوگوں نے ان جیسی روایات سے سمجھ لیا کہ حرمت علم الکلام، کہ علم کلام کیا ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ حرام ہونے کے کیا مطلب ہے کہ جب اہل بیت نے منع کر دیا تو جس سے اہل بیت منع کر دیں وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ ولیکنہ فہم خاطئ، لیکن یہ جو سمجھنا ہے نا یہ غلط سمجھنا ہے۔ ناتج عن قلت تدبر، اور یہ جو غلط سمجھنا کہاں سے نکلا ہے، عن قلت تدبر، کہ اس میں غور و فکر بہت تھوڑا کیا گیا، بلکہ کیے نہیں کیا۔ وعدم المراجعۃ الی سائر روایاتہم، اور اس میں جو دیگر اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں ان کی طرف بھی کیا ہے مراجعہ نہیں کیا گیا، یعنی ساری روایات پڑھتے، دیگر حالات دیکھتے تو چیز کیا نکھر کے سامنے آ جاتی کہ اصل بات کیا تھی، منع کرنے کی یہاں پہ وجہ کیا بنتی تھی۔ والناظر فی الروایات، اور جو بندہ روایات میں غور و فکر کرتا ہے، ناظر غور و فکر کرتا ہے، یدرکو، وہ یہ بات درک کر لیتا ہے کہ ان لہذا النہی وجوہا عدۃ، کہ اس نہیں کے لیے کیا ہے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں کہ یہ کلام کرنے سے کیوں منع کیا گیا۔ نذکر لک اہمھا، ان وجوہات میں سے جو اہم ترین وجوہات ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں کیا ہے نقل کر دیتے ہیں۔ یعنی علم کلام کے اوپر جو روایات میں روکا گیا اس کی وجہ کیا تھی، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ موقع تقیہ، کہ تقیہ کا کیا مقام تھا، تقیہ یعنی مومن کی جان بچانا مقصود تھی۔ الذی کان فی شیعہ، وہ تقیہ کا مقام کہ جس میں جو ہے وہ شیعہ ہوتے تھے، فی بعض انحاء البلاد الاسلامیہ، بلاد اسلامیہ کے جو بعض علاقے ہیں
ان میں مومنین کے کیا اس طرح کے خاص حالات ہوتے تھے تقیہ کے. وفی بعض الازمات، اور بہت سارے کیا ہے وہاں پہ بحران ہوتے تھے. ازمات یعنی بحران. ومثل عظمت خلق القرآن، جیسا کہ جو ہے وہ ایک فتنہ اور بحران آیا خلق قرآن کا، کہ قرآن آیا مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. ایک یہ بحث کیا ہے شروع کی گئی، جس کے ایک باقاعدہ ایک سیاسی ہدف تھا، مقصد تھا، بندوں کو جو ہے وہ مروانا اور قتل کرنا. روا محمد بن عیسیٰ بن عبید الیقطینی، یہ جو ہے وہ راوی روایت کرتا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام نے بغداد میں اپنے بازیوں کو خط لکھا. اس خط کے کیا جملے تھے امام علیہ السلام کے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عصمنا اللہ و ایاک من الفتنہ، کہ اللہ ہمیں اور تمہیں فتنہ سے محفوظ رکھے. فإن یفعل، یعنی اگر اللہ محفوظ رکھے، فقد اعظم بہا نعمتاً، تو یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے. اعظم بہا نعمتاً یہ آپ پڑھتے ہوں گے جو افعل تعجب کے صیغے ہیں، ان میں سے کیا ایک صیغہ ہے افعل بہی، ٹھیک ہے، ما افعل بہی جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ جو فعل امر ہے وہ صیغہ ماضی کی شکل میں ہوتا ہے. ایک ما افعلوا ہے نا، ما احسن زیدن، اور ایک ہے ما افعل بہی ہے، ما اسمع بہی ابصر، یہ وہ والا صیغہ ہے. اگرچہ یہاں پہ جو زا ہے اس کے اوپر فتح لگا ہوا ہے میرے نسخے میں، جو درست نہیں ہے، یعنی فقط اعظم بہا نعمتاً یوں ہو جائے گا کہ یہ کتنی پھر عظیم نعمت ہے. یعنی اگر اللہ ہمیں اس فتنہ سے بچا لیتا ہے تو یہ بہت عظیم نعمت ہے. وَإِن لَا يَفْعَلْ، اور اگر اللہ ہمیں نہیں بچاتا تو فَيَلْ ہلکا، تو یہ فتنہ کیا ہلاکت ہے، اس میں سب کیا مریں گے. نحن نرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الجدال فی القرآن، کہ قرآن کے بارے میں جو مناظرہ چل رہا ہے بدعتون، یہ مناظرہ کیا بدعت ہے، قرآن کے بارے میں جو مناظرہ ہے بدعت ہے. اشترک فیہا السائل والمجیب، اور اس بدعت میں سائل اور مجیب دونوں شریک ہیں. یعنی جس نے سوال کیا وہ بھی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو جواب دے رہا ہے وہ بھی بدعت ارتکاب کر رہا ہے. یعنی باقاعدہ لوگ پوچھتے تھے کہ ہاں بھئی مولانا بتاؤ آپ کا کیا نظریہ ہے، قرآن کو مخلوق مانتے ہو یا قدیم مانتے ہو. اب وہ چیک کر رہے ہیں اس کے عقیدے، یعنی کوئی بحث کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کیا آپ کے عقیدے چیک کرتے ہیں نا، ہاں بھی بتائیں جی سید زادی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہے کہ وہ نکاح کے بارے میں کیا اصل موقف ہے، سب کو پتہ ہے کیا موقف ہے. وہ چیک کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ مولانا کے اوپر ہم کیا فتنہ کھڑا کریں، ٹھیک ہے. اچھا جی شہادت ثالثہ نماز کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، ٹھیک ہے. یہ سائل اور مجیب دونوں کیا ہیں، فتنہ میں پڑھنے والے ہیں. تو ایسے سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے، فتنہ بپا کرنا، ٹھیک ہے، فتوے دینا. اچھا جی بتائیں ولایت تکوینی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. تو وہ بعض وقت حالات ایسے برصغیر میں بن جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے عقیدوں کو چیک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہمارے دوست بتا رہے تھے ادھر پاکستان میں تھے، تو ایسے چل قدمی کر رہے تھے. تو ایک برادر ہے، تو اس نے اس برادر سے، یعنی جونیئر تھے، سینئر سے بہت زیادہ سوال کیا عقائد کے متعلق. تو وہ جواب دیتا رہا. تو آخر پہ وہ کہتا ہے کہ ماشاء اللہ آغا صاحب آپ کے عقیدے جو ہے نا وہ درست ہیں، میں چیک کر رہا تھا آپ کو. یعنی وہ بندہ جو ہے وہ عقیدے چیک کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارا سینئر بندہ ہے پتہ نہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا عقیدہ ٹھیک ہے نہیں ہے. تو اس جیسے جو ہے وہ حالات فتنے والے اس زمانے میں بن چکے تھے کہ جس میں جو مجیب ہے نا، یعنی سوال کا جواب دینے والا، وہ بھی اس کی بھی ذمہ داری کیا تھی، نو کمنٹ کی تھی. کہ اگر اس نے سوال کیا کہ ہاں بھی قرآن کے بارے میں بتاؤ کیا موقف ہے، قرآن مخلوق ہے یا قدیم ہے یا اللہ کا ارادہ ہے قدیم ازلی ہے، کیا موقف ہے. تو اس کے بارے میں امام نے کیا فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ جواب بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے. اپنی رائے کا کوئی اظہار ہی نہیں کرا، آپ کے نو کمنٹس، ٹھیک ہے. نو کمنٹس کیا پالیسی چلے گی، کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے اگلے وہ کیا پیدا کر رہے ہیں، علمی ماحول پیدا نہیں کر رہے. اگرچہ وہ کہیں گے کہ کیوں جی جواب کیوں نہیں دیتے، علم نہیں ہے آپ کے پاس، کہاں پڑھا ہے، اس طرح کی صورتیں ہوں گی. لیکن چونکہ یہ فتنہ کا مورد تھا تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے، مناظرے سے منع کر دیا گیا. اور اسی روایت سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض جگہوں پہ اپنے علم کو کیا ہے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پہ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ موضوع چھیڑا کیوں جا رہا ہے، کیا فقط علم کے لیے چھیڑا جا رہا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے چھیڑا جا رہا ہے. اچھا، ان نہی کان لطائفۃ لا تحسن الکلام، دوسری وجہ کیا ہے ان روایات کی کہ یہ جو نہی وارد ہوئی تھی کہ کلام تم نہ کرو، یعنی پہلی ہوگی کہ فتنہ کی وجہ سے وہ قرآن مجید الواقعہ بیان کر دیا. دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسے گروہ کے لیے تھی کہ لا تحسن الکلام، کہ جو کلام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، جس کو مناظرہ کرنا اچھے سے نہیں آتا تھا. فیخشا، پس کس بات کا ڈر تھا کہ انحراف ہوا باقامت الحجت الباطلۃ علیہ، کہ یہ جو فرقہ ہے نا طائفہ، یہ منحرف ہو جائے گا. کیسے منحرف ہو جائے گا کہ جب باطل حجت علیہ اس کے خلاف قائم ہو جائے گی، جب یہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا، اس کے خلاف حجت قائم ہو جائے گی، تو اس کے منحرف ہونے کا ڈر تھا.
تو کسی مومن کو انحراف سے بچانا، منحرف ہونے سے بچانا یہ ذمہ داری تھی، لہذا کیا اسے منع کر دیا گیا۔ رویہ عن صادق علیہ السلام انہ نہا رجلا عن الکلام، امام صادق نے ہم سے یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک بندے کو روکا کہ بھی تم مناظرے نہ کرو۔ وامر آخر، اور جبکہ دوسرے کو کیا حکم دے دیا، اس کو روکا کہ تم مناظرے نہ کرو، دوسرے کو کہا تم کرو۔ فقال له بعض صحابی، تو امام علیہ السلام سے بعض صحاب نے کہا کہ جعلت فداک، کہ ہم آپ پہ قربان جائیں، نہیت فلانا عن الکلام، کہ فلاں بندے کو تو آپ نے روکا مناظرے کرنے سے، وامرت ھذا بہ، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم مناظرے کرو، تو یہ کیا بات ہے؟ فقال علیہ السلام، تو امام نے کیا فرمایا کہ ھذا ابصر بالحجج وارفق منہ، کہ یہ جو ہے وہ حجتوں کو زیادہ بصیرت رکھنے والا ہے، یعنی دلائل کی یہ زیادہ بصیرت رکھنے والا ہے، وارفق منہ، اور اس کی نسبت سے زیادہ کیا ہے، رفق والا ہے، یعنی زیادہ مہربانی والا ہے، اور زیادہ اس کے اندر کیا ہے، برداشت کا جذبہ موجود ہے، تو لہٰذا میں نے کیا اسی وجہ سے اس کو کہا کہ تم کیا کرو، مناظرے کرو، جبکہ اس کے پاس کیا حجتوں کی زیادہ بصیرت نہیں ہے، روایات کے جو مفہوم نکالیں، اور زیادہ کیا اس کے اندر حوصلہ بھی نہیں ہے۔ قال شیخ المفید رحمہ اللہ فی ذیل ھذہ روایہ، اس روایت کے ذیل میں شیخ مفید علیہ رحمہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ فثبتا، کہ پس ثابت ہو گیا کہ ان نہی صادقین علیہم السلام عن الکلام، کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو نہیں ہے نا کلام کرنے سے، یعنی مناظرہ کرنے سے، انما کان لطائفۃ بعینھا لا تحسن، یہ فقط نہیں ایک خاص گروہ کے لیے تھی، ایک ایسا گروہ کہ جو لا تحسنہ، جو مناظرہ کو اچھے سے نہیں جانتا، ولا تہتدی لا طرقی، اور جسے طرق کلام کے جو ہے وہ کلام کے طرق کی جسے ہدایت نہیں ہے، وکان الکلام یفسدھا، اور خود کلام اور مناظرہ کرنا یفسدھا، اس طائفہ کو اور اس گروہ کو خراب کر سکتا ہے، والامر لطائفۃ اخری، اور جب کہ یہاں پہ حکم دیا گیا دوسرے گروہ کو کہ تم کیا مناظرہ کرو، کیوں؟ لانھا تحسنہ، کیونکہ وہ جو دوسرا گروہ ہے، دوسرا جو طائفہ ہے، تحسنہ، وہ کلام کو اچھے سے جانتا ہے، وتعرف طرقہ وسبلہ، اور وہ تمام طریقوں کو، تمام رستوں کو، اور تمام کیا ہے جی سبل کو جاننے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک وجہ ہوگی۔ پانچویں جو وجہ ہے کہ النہی عن الکلام فی اثبات اصول مغایرۃ للاصول التی جاءت فی تعالیم اہل البیت علیہم السلام، کہ کلام کرنے سے نفی کی گئی کس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کہ کچھ لوگ ایسے اصولوں کو ثابت کرتے تھے کہ جو اصول اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم کے مخالف تھے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ فلسفی لوگ آئے تھے تو اپنی کیا وہ ذہن کو چلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بات جو ہے نا قبول کی جا سکتی ہے، اہل بیت علیہم السلام کی یہ بات قبول نہیں کریں گے، یہ جو ہے وہ اصول چلے گا، یہ والا اصول نہیں چلے گا، یعنی جو اس طرح کی پالیسی پہ آ گئے تھے کہ آدھی بات اہل بیت علیہم السلام کی لیتے تھے، آدھی کو قبول نہیں کرتے تھے، تو انہیں جو ہے وہ منع کیا گیا کہ بھئی تم جو ہے وہ مناظرہ نہ کرو، کیونکہ تم تمام اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم کو لے کر نہیں جا رہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کہتے بھی ہیں ہمارے کہ اگر اس نے مناظرہ کر کے اس کو شیعہ کر بھی لیا، یعنی مناظرہ کر کے یعنی مسلمان کر بھی لیا، تو یہ کیسا مسلمان ہوگا؟ وہی جو ہے وہ وہابی ٹائپ مسلمان ہوگا، تو اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو تعلیم اہل بیت سے تو بٹ کے ہی ہوا ہوگا، تو ایسے بندوں کو مناظرہ کرنے سے منع کیا کہ بھئی تم لوگوں کو مسلمان نہ ہی کرو تو اچھا ہے، وہ یہودی رہنے سے ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت کے دشمن تو نہ بنے، ٹھیک ہے۔ ففی روایت یونس بن یعقوب التی تقدم شطر منہا، یعنی یونس بن یعقوب کی وہ روایت کہ جس کے حصہ پہلے گزر چکا ہے، وہ جو یونس نے کہا تھا کہ کاش میں مناظرہ کر سکتا، اس کے اندر یہ جو ہے وہ جملے آئے ہیں کہ فقلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کہ جب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شامی سے مناظرہ کرو، اور اس نے کہا کہ کاش حسرت ہے میری کہ میں کر سکتا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتا ہے یونس کہ میں نے امام سے یہ سوال پوچھا کہ جعلت فداک انی سمعتک تنہا عن الکلام، کہ میں آپ پہ قربان جو میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ کلام سے منع کرتے ہیں، کہ آپ تو مناظرے سے منع کرتے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلا کے لے وہ متکلمین کو، وتقول، اور آپ کے منع کرنے میں یہ جملے ہیں کہ ویل لاصحاب الکلام، کہ آپ کہتے ہیں کہ بربادی ہو ان مناظرے والوں کے لیے، یہ آپ کے جملے ہیں۔ تو ہاں ویل لاصحاب الکلام یقولون، یعنی ان اصحاب کلام کے لیے بربادی ہے کہ یقولون، کہ جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ ھذا ینقاد وھذا لا ینقاد، کہ یہ بات جو ہے وہ اطاعت کی جائے گی اس بات میں، اور اس بات میں اطاعت نہیں کی جائے گی، یعنی یہ بات مانی جائے گی اور یہ بات نہیں مانی جائے گی، وھذا ینساق وھذا لا ینساق، یعنی یہ بات آگے چلے گی اور یہ بات نہیں چلے گی، وھذا نعقلہ وھذا لا نعقلہ، اس بات کو ہم عقلی طور پہ قبول کرتے ہیں اور اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے،
یعنی جو اس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ آدھی بات لیتے ہیں اور آدھی بات نہیں لیتے، ان کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کے لیے کیا بربادی ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، تو امام صادق علیہ السلام کیا فرمایا کہ انما قلتم، کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ فویل لہم ان ترکوا ما اقولو، کہ ان کے لیے بربادی ہے۔ کب بربادی ہے؟ کہ اگر وہ چھوڑ دیں اس بات کو ما اقولو جو میں نے کہی ہے، وذهبوا الی ما یریدون، اور ایسی بات کی طرف اور ایسے نظریے کی طرف چلے جائیں کہ ما یریدون، کہ جو وہ چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ میں نے کہا ہے کہ جب یہ ہماری تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ روایت سے واضح ہو گیا کہ امام کا جو منع کرنا ہے اہل مناظرہ کو مناظرہ کرنے سے، وہ اس نقطے کی وجہ سے ہے کہ وہ اہل بیت کی تعلیم کو قبول نہیں کر رہے۔ ایک اور نقطہ مصنف فرماتے ہیں کہ ان النہی عن الکلام فی اللہ عز وجل انما یختص بالنہی عن الکلام فی تشبیہ بخلقہ و تجویزہ فی حکمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کلام کرنے سے کیوں روکا گیا؟ وہ اس وجہ سے روکا گیا کہ یہ نہیں خاص تھی کہ آپ اللہ کی جو تشبیہ ہے نا اس کی مخلوق کے ساتھ یہ آپ نہیں دے سکتے، یعنی روکا گیا کہ آپ جو ہے وہ فی تشبیہ بخلقی، کہ اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی، وہ تجویزی فی حکمی، اور اللہ کو جو ہے وہ اسی مخلوق کے حکم کے اوپر کیا نہیں رکھنا۔ اس سے کیا روکا گیا؟ کیونکہ اس کی مثل کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اس کی ذات کے بارے میں کیا ہے آپ بحث ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اما الکلام فی توحیدی، لیکن اللہ کی توحید کے بارے میں کلام کرنا، وہ نفی تشبیہ عنہ، اور اس سے خود تشبیہ کی نفی کرنا کہ وہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ تنزیلہ، اور اس کو پاک ثابت کرنا صفات سلبیہ سے، وہ تقدیس، اور اس کو مقدس ثابت کرنا، فمأمور بہ ومرغوب فیہ، تو اس کا تو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر تو رغبت ہے۔ وقد جاءت بذلک آثار کثیرۃ واخبار متضافرۃ، اور اسی چیز کے اوپر کیا ہے بہت زیادہ روایات بھی ہمارے پاس آئی ہیں۔ ھذا، یہاں تک بات ہوگی، ولم یزل الائمۃ علیہم السلام انفسہم، اور خود ائمہ علیہم السلام ہمیشہ سے، لم یزل ان ہمیشہ سے، یناظرون مناظرہ کرتے آئے ہیں، فی دین اللہ سبحانہ، اللہ کے دین کے بارے میں، ویحتجون علی المخالفین، مخالفین کے اوپر دلیلیں قائم کرتے آئے ہیں، وأعداء اللہ، اور اللہ کے دشمنوں کے اوپر دلیلیں قائم کرتے آئے ہیں جو کہ زنادقہ اور ملحدین میں سے ہوتے تھے، ویشرحون المسائل الاعتقادیہ، اور اعتقادی مسائل کی باقاعدہ شرح کرتے تھے اپنے صحاب کے لیے، وطلاب الحق والیقین، حق اور یقین کے طالبین کے لیے، مستطاعوا وسانحت لہم ظروف، جتنی ان کی استطاعت ہوتی تھی، وسانحت لہم الظروف، اور جتنے ان کے لیے حالات میسر ہوتے تھے، جتنے ظروف اور حالات میسر ہوتے تھے اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کام کیا ہے۔ وفی ذالک ما، اسی اہل بیت کی سیرت میں بھی آپ کو وہ جواب مل جائے گا کہ ما یزیل کل ابہام، کہ جو ہر قسم کے بہام کو دور کر دیتا ہے، حول ضرورت علم کلام من جہتین، کہ علم کلام کی ایک جہت سے کیا ضرورت ہے، اس کے متعلق جتنے بھی ابہام ہیں وہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، اور اس کی مرتبہ اور اہمیت کو بھی یہ چیز کیا کر دیتی ہے؟ واضح کر دیتی ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام نے خود اس علم کے اوپر کیا کام کیا ہے۔ وقد دونت مجامع حدیثیت ضخمۃ، اور یہاں پہ جو ہے وہ راویوں کی طرف سے، محدثین کی طرف سے مجموعے کیا ہے مدون کیے گئے حدیث کے مجموعے، جو کہ ضخمۃ بڑے موٹے موٹے مجموعے ہیں، کس موضوع کے اوپر مرتب کیے گئے؟ ائمہ علیہ السلام کے مناظروں کے متعلق۔ مثال کے طور پہ کتاب الکافی جو محمد بن یعقوب الکنینی کی ہے، 329 میں ان کا متوفی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پورا کتاب توحید کیا ہے، پوری اپنی کتاب کافی کے اندر کیا ہے کتاب توحید اور اس طرح کی کیا مرتب کی ہیں، اور خود شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اپنی کتاب کتاب توحید ہے، انہوں نے یہ کتاب پوری توحید کے نام سے کیا مرتب کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ کتاب عیون اخبار الرضا ہے، اور چوتھے نمبر پہ کتاب الاحتجاج ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔